السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمبی حدیث کا بیان چل رہا تھا۔ اسی حدیث کی اگلے حصے کی تشریح میں اب یہاں سے بیان کرتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس صلح حدیبیہ کے بعد تبلیغ اسلام پر مشتمل خط لے کر بھیجا تھا حضرت دحیہ کلبی کے ہاتھ۔ دحیہ کلبی یہ خط لے کر مقام بصرہ کے حاکم حارث ابن شمر غسانی کے پاس پہنچے تھے۔ حارث ابن شمر غسانی نے عدی ابن حاتم کو دحیہ کلبی کے ساتھ کیا اور ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ روم کا دارالسلطنت شہر حمص ہے، اس زمانے میں تھا۔ حمص اس شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر سانپ اور بچھو نہیں ہوتے۔ تقریباً 900 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان حمص میں تشریف لائے۔ تو روم کا دارالسلطنت حمص صاد کے ساتھ۔ ادھر رومی جنگ میں ایرانیوں پر غالب آ چکے تھے، تو یہ ایرانیوں پر فتح و ظفر کی خوشی میں ہرقل ان دنوں بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ تو دحیہ کلبی حضرت عدی ابن حاتم کے ساتھ جب بیت المقدس پہنچے، جس کو ایلیا بھی کہا جاتا ہے، تو ہرقل نے مقام غزہ سے ابو سفیان کو ان کے 30 ساتھیوں کے ساتھ بلایا تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال کی تفتیش اور تحقیق کے لیے۔ کل کی تقریر میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ 11 سوال کیا تھے جو ہرقل نے کیے تھے، اور ان کے جوابات سن کر ہرقل نے کیا جملے اپنی زبان سے ادا کیے تھے یہ آپ نے سن لیا۔ اب ابو سفیان کے سوالات اور ہرقل نے جو جواب دیا تھا، اس جواب کے مکمل ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ اس شخص کو بلایا جائے جو کہ محمد عربی کے خط کو لے کر آیا ہے۔ تو خط
دحیہ کلبی آئے اور خط پڑھا. خط کا مضمون کیا تھا؟ تو پہلے خط کا مضمون سنیے. خط میں تھا من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الیریسیین وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا خط ہرقل کے پاس. نبی کریم نے خط کا آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا جملہ من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم. ملک الروم نہیں کہا، عظیم الروم کہا، اس لیے کہ مالک حقیقی تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہے. عظیم روم کہا. اور پھر من محمد عبد اللہ ورسولہ، بسم اللہ کے بعد اسی سے شروع کیا، جیسے انہو من سلیمان. اس سے معلوم ہوا کہ مرسل کا نام پہلا ہوتا ہے از اور آخر میں تا، جیسے از عبداللہ تا خالد. اس کے بعد سلام علی من اتبع الہدى. اس سے معلوم ہوا کہ خط کے آغاز میں جب کہا جائے بخدمت فلاں تو اس کے بعد میں السلام لکھا جائے، السلام علی من اتبع الہدى. اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام. یہ اضافت بیانیہ ہے، ادعوک بمدعو الذی هو الاسلام. اور سرکار نے فرمایا اسلم، باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، اسلم تسلم. اسلام قبول کرو سلامت رہو گے. اسلم تسلم. اسلم کا مادہ بھی سین لام میم ہے، اور تسلم کا مادہ بھی سین لام میم ہے. جیسے انفق، انفق حدیث پاک میں انفق، انفق تم خرچ کرو، انفق میں تم پر خرچ کروں گا، میں تم کو عطا کروں گا. اسلم اسلام قبول کر لو، تسلم سلامت رہو گے، تمہاری بادشاہت باقی رہے گی. یؤتیک اللہ اجرک مرتین. یؤتی کا یہ بھی اسلم کا پہلا جواب ہے تسلم، اور جواب ثانی ہے یؤتیک اللہ. جواب ثانی اور یا یؤتی کا سے پہلے دوسرا اسلم معذوف ہے، اسلم تسلم. اسلام قبول کرو سلامت رہو گے.
اسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اور اسلام پر قائم رہو، داوم علی الاسلام یؤتیک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک، اب دو مرتبہ اجر کیسا؟ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک اجر تو موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، اور ایک اجر نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کا، اسلام قبول کرنے کا۔ مگر اجر اول اجر ثانی پر موقوف ہے، یعنی اگر اسلام قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصرانیت پر جو اسلام اجر ملتا وہ ملتا رہے گا، بلکہ اجر علی النصرانیت موقوف ہے ایمان علی محمد۔ فَإِن، اور یا یہ کہ ایک تو اجر خود اس کے ایمان لانے کا ہے، اور دوسرا جو اجر ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ عوام اور رعایا کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، یریسی کی جمع ہے، یریس کے معنی کاشتکار، وہاں کی روم کی رعایا کو کاشتکار کہنا یہ بطور اغلبیت کے ہے، اس لیے کہ اکثر ترین عوام کا مشغلہ کاشتکاری تھا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تم نے اسلام سے اعراض کیا تو تم پر تمہارے اعراض کا گناہ بھی ہے، اور تم پر کاشتکار یعنی عوام کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ بھی ہے، اور رعایا کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ ہرقل پر اس لیے ہوگا کہ چونکہ الناس علی دین ملوکہم، تو یہ اپنی عوام کے کفر کا سبب بنے گا، اغلال اس کی طرف سے پایا جائے گا، اس اغلال کا گناہ اس پر ہوگا۔ اور کہا گیا اور وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ سے پہلے أَدْعُوكَ، یا اہل الکتاب فعل محذوف ہے، اور اے اہل کتاب میں تم کو بلاتا ہوں، تعالوا إِلَى کلمہ، ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ اس کلمے کی تشریح ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا دوست نہ بنائیں۔ یعنی اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہود اور نصارہ دونوں ہیں۔ تو معنی یہ ہے اے یہود و نصارہ، تمہاری توریت اور انجیل میں تو یہی بات لکھی ہے کہ معبود حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بنانا یہ روا نہیں ہے۔ تو اب یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا اللہ کے مقابل حمایتی بنانا جائز نہیں، تو یہ تو ایسی بات ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان سب کے نزدیک مسلم ہے۔ تو آؤ اسی مسلم بات پر جمع ہو جائے اور ہم غیر اللہ کو خدا بنانے سے باز آ جائے۔ تو تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا، اے عیسائیوں، اور اے یہود تمہارا اللہ کے سوا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا
بنانا یہ تو تمہارے اجماعی کے برخلاف ہے۔ آؤ کفر کو چھوڑیں، کفر کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، اللہ کے سوا حمایتی بنانے کو چھوڑو اور کلمہ مجمع علیہ توحید الہی پر جا ہو جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہہ دو کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں اور تمام معبودان باطلہ کی پرستش سے دور ہیں۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا یہ خط پڑھا گیا اور ابو سفیان نے وہ حوصلہ افزا کلمات کہہ دیے، تو اس کے بعد شور و شغب ہونے لگا، آواز بلند ہو گئی، کچھ کہہ رہے تھے کیا ہوا؟ اور جب شور و شغب بڑھ گیا ہرقل کے دربار میں، کہاں پر؟ بیت المقدس میں، تو وَأُخْرِجْنَا، ہم تمام 10 لوگوں کو جو بلایا گیا تھا انہیں حکم دیا، ہم کو حکم دیا گیا کہ جاؤ، اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم سے جو سوالات کرنے تھے وہ سوالات کرنے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے نکلنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا لقد امغا امرو ابن ابی کبشہ، امیرا کے معنی عظومہ، آج یقیناً ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ابو کبشہ کا بیٹا کسے کہا؟ نبی کریم علیہ السلام کو۔ اب نبی کریم علیہ السلام تو عبداللہ کے بیٹے ہیں، نہ کہ ابو کبشہ کے۔ تو اس کے 3 جواب حاصل طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، جو محشی نے بھی ذکر کیے ہیں کہ ابو کبشہ یہ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا، ابو کبشہ، جس نے بتوں کی عبادت میں قریش کی مخالفت کی تھی، اور وہ بت پرستی سے بچتے بھی تھے اور بچنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی بت پرستی کی مخالفت کی، توحید الہی کا پیغام دیا۔ تو جو کام ابو کبشہ کرتے تھے، یعنی بتوں کی عبادت میں قریش کی مخالفت، تو اس معاملے میں یعنی بتوں کی عبادت میں قریش کی مخالفت میں نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ وہی تھا جو کہ ابو کبشہ کا تھا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کو ابو سفیان نے ابن ابی کبشہ کہا۔ دوسرا یہ کہ ابو کبشہ نام کا نبی کریم علیہ السلام کی ننیہال میں کوئی شخص تھا۔ ننیہال میں نانا پرنانا اس طریقے سے اس ننیہال میں کوئی ابو کبشہ نام کا شخص تھا، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا سرکار کو ابن ابی کبشہ، اس لیے کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب کسی کی تحقیر مقصود ہوتی تو اس کو منسوب کر دیتے اس کے گمنام اجداد میں سے کسی کی طرف۔ تیسرا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا،
تو حضرت حلیمہ سعدیہ ماں ہوئیں اور ان کے شوہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی والد ہوئے، تو انہی کی کنیت تھی ابو کبشہ۔ ابن ابی کبشہ سے مراد ابو کشبہ سے مراد نبی کریم کے رضائی والد ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ اہل عرب کی عادت کریمہ تو یہ تھی، اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کی تحقیر مقصود ہوتی اس کو منسوب کر دیتے اس کے کسی گمنام باپ کی طرف۔ تو کہا ابو سفیان نے کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا بھائی، کہ آج ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے، دنیا کی سپر طاقت ہے، اس وقت میں دنیا کی 2 سپر طاقتیں تھیں، ایران اور روم۔ ایران میں مجوسی رہتی تھی اور روم میں نصارہ۔ تو کہا بتائیے اتنی سپر طاقتور ملک کا بادشاہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ نبی موعود ہیں اور میں ان کے قدم کا دھون پی لوں اور میں ان کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے بتکلف اور مشقت کے ساتھ بھی مدینہ طیبہ حاضر ہو جاؤں؟ تو بتائیے اتنا سپر ملک کا بادشاہ اپنے لیے کریا زاری اور نبی کریم کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ ابو کبشہ کے بیٹے محمد کا معاملہ کتنا بڑھ گیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں فما زلت موقنا، اچھا انہو یخاف ملک بنی الاسفر، یہ بنو اسفر رومیوں کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ سب یہ اولاد ہیں روم، اسفر بن روم بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو اہل روم چونکہ اسفر ابن روم کی اولاد سے تھے اس لیے ان کو بنی اسفر کہا جاتا ہے، رومیوں کو۔ انہو یخاف ملک بنی الاسفر، کہ ان سے تو بنی اسفر کا بادشاہ خوف محسوس کرتا ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل کے جواب سے مجھے یقین ہو چلا تھا کہ بلا شبہ یہ نبی برحق ہیں اور عنقریب یہ غالب آ جائیں گے سب پر۔ تو مجھے یقین تو چلا تھا مگر اس یقین کے باوجود مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اعتقاد نہیں تھا۔ یقین ہونا الگ ہے اور اعتقاد اس کا رکھنا یہ الگ ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یقین تو چلا تھا کہ یہ بے شک عنقریب یہ غالب ہو جائیں گے، مگر میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حدوثی اذعان فی القلب الگ چیز ہے اور اس اذعان کو اعتقاد بنا لینا اور اسی اذعان پر جم جانا یہ الگ بات ہے۔ فرماتے ہیں حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فتح مکہ کے موقع پر میرے دل میں اسلام داخل کر دیا اور میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا۔ میں نے آج تشریح کے ساتھ میں ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اب ابو سفیان سے جو روایت کی تھی عبداللہ ابن عباس نے، اور عبداللہ ابن عباس سے روایت کی تھی عبید اللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے، وہ تو یہاں تک پوری ہو گئی۔
سمجھ گیا؟ اور عبید اللہ ابن عبداللہ کے راوی کون ہے؟ زہری۔ اب یہ اگلا جملہ آپ دیکھیے، وَكَانَ ابن الناطور صاحب ایلیاء وہرقل سقف علی نصار الشام۔ یہ ابو سفیان سے مروی نہیں ہے، بلکہ یہ خود امام زہری بیان کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور امام زہری نے بیان کیا تھا وہی سند سابق شعیب سے، اور شعیب نے خبر دی تھی ابو الیمان حاکم بن نافع کو، اور ابو الیمان حاکم سے روایت کی امام بخاری نے، تو یہ روایت امام زہری سے ہے، اور امام زہری کی روایت جو ہے امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ابن ناطور سے براہ راست ہوئی ہے، اور ابن ناطور سے براہ راست امام زہری کا لقاء ثابت ہے۔ اب امام زہری فرماتے ہیں کہ ابن ناطور جو کہ بیت المقدس کا حاکم تھا اور ہرقل کا دوست تھا اور شام کے نصارہ کا پادری تھا، یہ ابن ناطور کا مختصر تعارف ہے۔ وکان ابن الناطور صاحب ایلیاء و ہرقل، ابن ناطور ایلیاء کے حاکم تھے، وہ ہرقل یعنی صاحب ہرقل اور ہرقل کے دوست تھے۔ سقف علی نصار الشام، شام کے نصارہ کے سقف پادری تھے، رئیس تھے، مذہبی حاکم تھے۔ یحدث ابن ناطور بیان کرتے ہیں، ابن ناطور کیا بیان کرتے ہیں کہ جب رومیوں پر فتح و نصرت کے جشن منانے کے لیے ہرقل حمص سے بیت المقدس آیا، تو ایک دن اس نے ہرقل نے خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا، اور یا اس نے رات میں تاروں کو دیکھا، اور تاروں کو دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ بھائی تاروں کی رفتار یہ بتاتی ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا۔ یہ ہرقل نجومی بھی تھا، اور یہ ہرقل کاہن بھی تھا۔ کاہن وہ اسے کہتے ہیں جو شیاطین کے القاء سے آئندہ کی خبریں بتائے، اور نجومی جو کہ تاروں کی چال سے حالات کا اندازہ کر لے۔ اب رات میں اس نے تاروں کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا اور میری سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ تو صبح کو اٹھا، اٹھنے کے بعد دیکھا تو بہت سست، جغرافیہ بدلا ہوا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، بہت منتشر اور پریشان تھا، وحشت زدہ تھا، عالم خوف میں تھا، اس کا دل بالکل اچاٹ تھا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا ہوا کہ آپ بالکل حواس بند، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، نہایت مضطرب، پریشان اور عالم حزن و غم میں ہیں۔ چہرے کی حشاشت اور بشاشت سب ختم ہو گئی۔ آخر کچھ تو بتائیے کہ آپ پریشان اور اتنے غمگین اور رنجیدہ کیوں ہیں؟ تو
اس نے بیان کیا ارے بھائی میں پریشان کیا ہوں، میں نے رات تاروں کو دیکھا اور تاروں کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا اور ہماری بادشاہت کا چراغ گل ہو گیا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں ختنہ کون کراتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ختنہ تو صرف یہود کراتے ہیں، اور پھر لوگوں نے ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی، یعنی وہی خوشامد، چمچہ گیری کرنے کا کام شروع کیا۔ عالی جا بنا، پریشان کیوں ہیں؟ یہ کوئی ایسا خواب ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کا حل تو بہت آسان ہے۔ تو اس کا کچھ چہرہ بدلا، کہا بھائی کیا اس کا حل آسان ہے؟ تو کہا ارے اس کا حل تو بہت آسان ہے، ہمارے اس زمانے میں یہود صرف ختنہ کرتے ہیں، اب جتنے بھی یہود ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، نہ رہے باس اور نہ بجے بانسری، اور جب کوئی یہودی غالب ہی نہیں رہے گا تو کوئی ختنہ کرنے والا باقی نہیں رہا، اور جب ختنہ کرنے والا کوئی باقی نہ رہا تو پھر کسی کے غلبے کا سوال ہی کیا ہے؟ آپ تو اپنے ملک میں جتنے بھی شہر ہیں سب کے حاکموں کو ایک خط لکھ دیجئے اور حکم دے دیجئے کہ جتنے بھی یہود ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب اس کو یہ مشورہ بڑا پسند ہوا اور یہ کچھ خوش ہوا۔ اسی عالم میں خبر مل گئی کہ ایک قاصد دحیہ کلبی نام کے بصرہ کے حاکم حاصر حارث ابن شمر، اب جب خط دیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ لوگ ختنہ کراتے ہیں کہ نہیں، اور یہ خط لانے والا ختنہ شدہ ہے کہ نہیں؟ تو معلوم کیا گیا تو بتا گیا ختنہ شدہ ہے۔ تو پھر سوال کیا گیا عرب کے بارے میں، وہ ختنہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا ختنہ کرتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ سنو، ھذا ملک ھذی الامہ، اس عرب کا بادشاہ اور غالب آنے والا یہی شخص ہے، اس لیے کہ رات کے تاروں کی چال سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ اس زمانے میں جو ختنہ کرانے والا ہے وہ غالب آ جائے گا اور اسی کی بادشاہت ہوگی۔ اب اس نے پھر کہا کہ شہر رومیہ میں ہمارے دوست ہیں اور وہ دوست علم و فضل میں ہمارے ہم پلہ ہیں، یعنی عالم بھی ہیں، توریت و انجیل کو جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور کتب انجیل میں جو کہ نبی آخر الزماں علیہ السلام کی علامتیں ہیں وہ لکھی بھی ہیں۔ اس لیے ان کو رومیہ بھیج دیا جائے، اور یہ اس نے کسی کو بھیجا، اور رومیہ میں جو اس کے دوست تھے ان کا نام تھا زغاطر، اور ان کی رائے معلوم کی جائے کہ یہ نبی آخر الزماں علیہ السلام کی آمد کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں کی بنیاد پر عرب میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے ان علامتوں کی روشنی میں کیا وہ آخر نبی آخر الزماں ہیں؟ تو اب ہرقل نے زغاطر کے پاس شہر رومیہ بھیج دیا اور خود جشن منا کر ایلیا یعنی بیت المقدس سے اپنے دارالسلطنت حمص میں آ گیا،
اور جب رومیہ کے حاکم زغاتر کو خط دیا گیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کا ذکر کیا گیا تو اس نے بلا توقف اسلام قبول کیا. رومیہ کے بادشاہ حاکم زغاتر نے بلا تاخیر اسلام قبول کیا اور باہر نکل کر لوگوں سے بھی کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. خیر خواہی چاہتے ہو تو ان محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لے آؤ. اتنا سننا تھا کہ سب اس پر ٹوٹ پڑے اور ان کو زغاتر کو وہیں شہید کر دیا. اب دحیہ کلبی رومیہ کے حاکم کی رائے جو کہ ہرقل کی رائے کے مطابق تھی کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. ہرقل کی تائید و تصدیق کے بعد جب واپس ہوئے تو اب ہرقل بیت المقدس سے جا چکا تھا, حمص پہنچ چکا تھا, تو اب یہ سیدھے حمص پہنچے اور حمص پہنچ کر کے رومیہ کے حاکم کی رائے سے ان کو آگاہ کیا. ہرقل نے اب اپنے سارے وزراء عمراء اس زمانے کے معاشرے کے معزز افراد کو ایک محل میں جمع کیا اور محل کے اندر سے سارے دروازے بند کر دیے. تو جب سارے دروازے بند ہو گئے تو اب ہرقل نے اپنی جماعت کے عمراء وزراء بااثر سماج میں معزز جماعت کو ایک پیغام دیا اور یہ کہا یا معاشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد. اے رومیوں کی جماعت, کیا تمہیں کامیابی اور رشد و ہدایت سے کچھ لگاؤ ہے؟ وَإِنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ, اور اس سے تمہیں کوئی لگاؤ ہے کہ تمہاری بادشاہ سلامت رہے. فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ, تو اس نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ. کس کی تقریر تھی یہ؟ ہرقل کی. اور جب اتنا سنا کہ انہوں نے محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی تو سب ایسے بدک گئے جیسے کہ جنگلی گدھے بدک جاتے ہیں. یعنی اسلام کے نام پر سب بدک گئے اور اس کی مجلس کو چھوڑ کر تیزی کے ساتھ نکلے. لیکن جب نکلے تو دیکھا کہ دروازے اندر سے بند ہیں. تو پھر ہرقل نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا اے رومیوں مبارک ہو, مجھے آج یقین ہو گیا کہ تم کتنے پکے نصارہ ہو, نصرانی ہو. مجھے یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ عرب سے اسلام کی دعوت نکلی ہے اور محمد نے دعوی نبوت کیا ہے, تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے باپ اور دادا کے دین نصرانیت کو چھوڑ دو. تو میں نے تمہارے ایمان کی آزمائش کے لیے تم سے یہ کہا تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم اپنے دین نصرانیت میں کتنے پختہ اور مضبوط ہو. اللہ اکبر کبیر. تو اتنا سنا تو سب نے ہرقل کا شکریہ ادا کیا.
اور شکریہ ہی نہیں بلکہ اس کے ہرقل کے لیے سجدے میں گر گئے. سمجھ گیا؟ اب ہرقل نے اسلام کا حکم بھی دیا، فتبایعوا ھذا النبی، ان نبی کی بیعت کر لو، ان کے احکام کو مان لو، ان کے دین کو قبول کر لو، ان کے راستے پر چلو. اور ابو سفیان کے جواب کے بعد میں وہاں بھی اس کی تائید کی کہ وہی اس سرزمین کے بادشاہ ہوں گے اور میں ان کے قدموں کا دھون پی لوں گا. تو یہ ہرقل کے بیان ہے. لیکن ہرقل کے الفاظ کچھ بھی صحیح، لیکن اس نے ریاست اور حکومت کے لالچ میں اسلام قبول نہیں کیا اور یہ اسلام سے دور رہا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی اس نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا. ہاں یہ بات سچ ہے کہ اس کا دل جھکنے کے قریب تھا، لیکن بادشاہ کے لالچ اور عوام کے نہ بھڑکنے کے ڈر کی وجہ سے یہ اسلام قبول کرنے سے محروم رہا. ہاں اس کا جو دوست تھا رومیہ میں، اس نے بلا تاخیر اسلام قبول کیا اور یہ اس پر پھر سے بادشاہ اور دنیاوی لالچ اس پر غالب رہا اور یہ اسلام قبول کرنے سے ہرقل محروم رہا. اب میں نے تشریح تو ایسی کی ہے کہ ترجمے کی حاجت نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ لوگ ذرا وکانہ ابن الناطور سے ترجمہ کر لیں. اور ابن ناطور صاحبہ ایلیا کا حاکم، و ہرقل یعنی صاحبہ ہرقل، اور ہرقل کا دوست تھا، شام کے نصارہ کا پادری تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہرقل جب ایلیا، میں نے بتا دیا ایلیا بیت المقدس ہے، ایلیا آیا، اصبح یومن، ایک دن بہت خبیث النفس، ایک دن بہت سست، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، حواس باختہ تھا. فقال بعض بطارقتی، بطارق بطریق کی جمع ہے، تو اس کے بعد احباب نے کہا قد استنکرنا حیئتک، آج ہمیں آپ کا مزاج بالکل بدلا ہوا محسوس ہو رہا ہے نا. اور ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل حظا کائن تھا، ینظر فی النجوم، اور یہ تاروں میں نظر رکھتا تھا، نجومی تھا. تو لوگوں نے جب اس سے معلوم کیا تو اس نے کہا کہ میں نے رات دیکھا، جب میں نے تاروں کو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا. تو اس زمانے میں ختنہ کون کرتے ہیں؟ تو کہا فقالوا لیسا، تو کہا لیسا یختنن، ختنہ نہیں کرتے ہیں مگر یہود. فلا یہمنک شیء شانہم، فلا یہمنک شانہم، تو آپ کو ان کا معاملہ پریشان نہ کرے. آپ اپنی بادشاہت کے مدائن مدینے کی جمع شہروں، تمام شہروں کو خط لکھیں اور کہ وہ انہیں قتل کر دیں جو وہاں پر یہودی ہوں. تو ہم اسی درمیان تھے کہ ہرقل کے پاس اس آدمی کو لایا گیا جس کو کہ غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبریں سناتا تھا. جب ان سے معلوم کیا ہرقل نے، تو اس ہرقل نے کہا اس کو لے جاؤ اور دیکھو کہ ختنہ شدہ ہے کہ نہیں. تو دیکھا، فنظروا الیہ فحدثوا، تو بیان کیا کہ یہ تو ختنہ شدہ ہے. اور ان سے عرب کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہا وہ تو سب ختنہ کراتے ہیں. تو ہرقل نے کہا یہی اس امت کے بعد اس امت عرب کے اس زمانے کے بادشاہ ہیں جو غالب آ چکے. پھر ہرقل نے اپنے ساتھی کو لکھا جو کہ رومیہ میں تھا، جس کا نام تھا زغاطر تھا، وکان نظیرہ ہو، اور وہ اس کا ہم پلہ تھا علم میں. ہرقل حمص آ گیا، فلم یرم حمص
تو یہ حمصی میں رہا یہاں تک کہ اس کے پاس رومیہ کے دوست کا خط آیا جو ہرقل کی رائے کی مطابقت کرتا تھا نبی کریم علیہ السلام کے نکلنے پر اور اس بات پر کہ وہ نبی ہیں. تو ہرقل نے روم کے عظیم لوگوں کو بلایا فی تذکرۃ اللہ اپنے محل میں جو محل کے حمص میں تھا. پھر حکم دیا گیا اس کے دروازوں کو بند کر دیا گیا. پھر ہرقل اپنے خاص محل سے لوگوں کے پاس آیا اور کہا اے روم والو کیا تم کو فلاح اور کامیابی سے کچھ غرض ہے اور اس سے غرض ہے کہ تمہارا ملک ثابت رہے اس نبی کی مطابقت کر لو. فحاسوا حیثۃ حمر الوحش الی الابواب. تو یہ بالکل سب لوگ جنگلی گدھوں کی طرف دروازوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے. فوجدوها تو دروازے کو پایا کہ بند ہو چکے ہیں. تو جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا تو کہا ان سب کو میرے پاس بلاؤ اور کہا کہ میں نے یہ کہا تھا اس لیے کہ اس سے میں تمہاری انی قلت مقالت آنفا ابھی میں نے جو بات کہی تھی اس بات سے میں تمہارے دین پر تمہاری مضبوطی کی آزمائش کر رہا تھا اور میں نے دیکھ لیا فلقد رأیت کہ تم اپنے دین میں بڑے مضبوط ہو. فسجدوا له ورضوا عنه. یہی ہرقل کے معاملے کا آخر تھا یعنی اسی پر رہا. ابو عبداللہ کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا اس سے مراد خود امام بخاری ہوں گے. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت صالح بن کیسان یونس اور معمر جو تینوں امام زہری کے شاگرد ہیں ان تینوں نے امام زہری سے روایت کی ہے. یعنی جیسے امام زہری سے روایت شعیب نے کی ہے ایسے امام زہری سے روایت ان تینوں نے کی ہے. یہ بیان مکمل ہو گیا. اب یہاں سے کتاب الایمان کا آغاز ہوگا. اب آپ لوگ مطالعہ